السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک ایسا دن آئے گا جب انسان اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ وہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ انسان اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے سب پیاروں کو بلکہ دنیا کی ہر چیز کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا اور کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، لیکن ایک دوست ایسا بھی ہے جو اس دن آپ کے حق میں کھڑا ہوگا اور آپ کی سفارش کرے گا، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب آج آپ اس کی دوستی کا حق نبھائیں۔ میں بات کر رہا ہوں اللہ کی کتاب کی، قرآن المجید۔ آج میں آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 ایسی احادیث شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں سننے کے بعد قرآن کو دیکھنے کا آپ کا نقطہ نظر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی حدیث ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، اقرأ القرآن، کہ قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کا حمایتی بنے گا۔ تو دوسری حدیث النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یؤتی القرآن یوم القیامت و اہلہ، کہ قرآن اور اس کے اہل یعنی قرآن والے وہ قیامت کے دن لائے جائیں گے۔ اور پھر اگلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل القرآن یعنی قرآن والوں کو ڈیفائن کیا کہ وہ لوگ ہوں گے کون؟ الذی کانوا یعملون بہ، وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرتے تھے۔ تو حدیث میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور اہل القرآن یعنی وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ پیش کیے جائیں گے۔ تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے، یعنی یہ لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور سورہ بقرہ اور آل عمران اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی جسمانی ظاہری جسم عطا فرمائے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ یہ سورہ بقرہ ہے اور یہ سورہ آل عمران ہے، واللہ عالم۔ تو یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے آگے آگے چل رہی ہوں گی۔ اور پھر ان دونوں صورتوں کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کأنہما غمامتان، ایسے ہوں گی جیسے دو بادل ہوں، او ذلتان سوادان بینہما شرق، یا دو سایہ دار چھتریاں ہوں جن کے درمیان میں روشنی ہو، او کأنما فرقان من طیر صواف، یا ایسے پرندوں کے دو جھنڈ جو کہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ تحاجان عن صاحبہما، یہ دونوں صورتیں اپنے ساتھی یعنی قرآن کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کی طرف سے سفارش اور ان کے حق میں ان کی دفاع کریں گی۔ تو تیسری حدیث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اور چوتھی حدیث اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، کہ جو شخص اچھی مہارت کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو، الماہر بالقرآنی، قرآن کا ماہر ہو، قرآن کے پڑھنے کا ماہر ہو، اس پر عمل کرنے کا ماہر ہو، تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ مع السفرۃ الکرام بررہ، وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس کو اس میں بہت مشقت اٹھاتا ہو، وہو علیہ شاق، اور وہ اس کے لیے بہت گراں ہو، لہو اجران۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ ایک اجر تو قرآن کو پڑھنے کا، اور دوسرا اجر اس مشقت کا جو کہ اسے قرآن کے پڑھنے میں سیکھنے میں پیش آ رہی ہے، لہو اجران، کہ اس شخص کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ اور 5ویں اور آخری حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جس نے
اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا، فلاح بہی حسناتن، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنات بعشر امثالها، اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، یعنی ہر حرف کے پڑھنے میں 10 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا، لا اقول، میں یہ نہیں کہتا، الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک اور حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک اور حرف ہے۔ یعنی صرف الف لام میم کہنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس سے ہمیں قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی محض عام کتاب نہیں، قرآن ہمارا محافظ ہے، ہماری شفاعت کرنے والی کتاب ہے، اور روز قیامت ہمارا سب سے بہترین دوست ہے۔ اب یہ سب کچھ جان لینے کے بعد میں اس ویڈیو کا اختتام سورہ واقعہ کی آیت 81 پر 81 پر کرنا چاہتا ہوں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ایک سوال پوچھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، تو کیا تم اس کلام کو کوئی معمولی چیز سمجھتے ہو، یا تم اسے کوئی ہلکا پیغام لیتے ہو؟ آئیے آج ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اس عظیم کتاب کو کبھی معمولی نہیں سمجھیں گے۔ آج ہی سے قرآن کے ساتھ اپنی دوستی کا حق نبھانا شروع کریں، تاکہ قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں شفاعت کرے اور ہمارا بہترین ساتھی ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔